باب نمبر 4۔ کنویں کے پاس بیٹھے شخص نے میری پیاس بجھائی۔ گھر کے اندر موجود اس شخص نے مجھے نہ صرف شفا دی بلکہ میرے گناہ بھی بخش دیے۔ درمیانی سلیب والے آدمی نے کہا کہ میں آ سکتا ہوں۔ سامری عورت نے دریافت کیا کہ یسوع وہ ہے جو حقیقی طور پر مکمل ہونے کا احساس بخشتا ہے۔ مفلوج آدمی نے جانا کہ یسوع گناہ معاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ سلیب پر ڈاکو نے جانا کہ یسوع اسے خدا کے کامل فردوس میں ہمیشہ کے لیے جگہ دینے کا وعدہ دے سکتا ہے۔ یسوع کی یہ پیشکشیں میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ہیں۔ ہمیشہ کی زندگی کے لیے آپ کی پیاس بجھ سکتی ہے، آپ کو شفا مل سکتی ہے، آپ خدا کے فردوس میں داخل ہو سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو خبردار کرتا ہوں کہ یسوع کے پاس آنا اور اس کی پیروی کرنا اس دنیا میں آسان زندگی گزارنے کا فوری حل نہیں ہے۔ ایک مشہور برطانوی ایتھلیٹ سی.ٹی. اسٹڈ نے لکھا، اگر یسوع خدا ہے اور میرے لیے اس نے اپنی جان دی ہے تو کسی بات میں میری کوئی قربانی بہت بڑی نہیں ہو سکتی۔ اس نے جانا کہ اس دنیا کے تمام تحفے اور لذتیں مسیح کے ساتھ زندگی کے مقابلے میں اب اور ہمیشہ کے لیے بالکل کم قدر ہیں۔ اگر آپ نے قیمت کا اندازہ لگا لیا ہے اور خدا کی پیشکش کے تحفے کو رد نہیں کر سکتے تو آپ یسوع کی دعوت کا جواب نیچے لکھی ہوئی دعا کے الفاظ میں دیں۔ یہ 3 سادہ مراحل ہیں۔ الف، اعتراف، بے، ایمان، جیم، آنے کا فیصلہ۔ یہ الف بے پے جتنا آسان ہے۔ آسمانی باپ، شکریہ کہ تو وہی مہربان اور محبت کرنے والا خدا ہے جس نے اپنے بیٹے یسوع کو بھیجا تاکہ سامری عورت، مفلوج شخص اور صلیب پر لٹکے ڈاکو جیسوں کو تجھے جاننے کا موقع ملے، کیونکہ تو نے اپنے بیٹے کے ذریعے سے اور اس کے توسط سے مجھ پر اپنی محبت اور مہربانی کا اظہار کیا، حتیٰ کہ میں بھی تجھے جان سکتا ہوں۔ اس تحفے کے لیے شکریہ۔ حالانکہ میں نے تیری طرف پیٹھ کی اور کوئی دلچسپی نہیں دکھائی، میں جانتا ہوں کہ اب میں مڑ سکتا ہوں اور تیری محفوظ باہوں میں سکونت کر سکتا ہوں۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے غلط جگہوں پر جوابات اور مکمل ہونے کے احساس کی تلاش کی۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے اپنے پورے دل، جان، عقل اور طاقت سے تجھ سے محبت نہیں کی۔ میں جانتا ہوں کہ مجھے تیری محبت اور تیری معافی کی ضرورت ہے۔ میں اپنی غلطیوں سے منہ موڑتا ہوں۔ شکریہ کہ میں بچوں کی طرح اعتماد کے ساتھ تیری طرف رجوع کر سکتا ہوں۔ جیسے پانی کا ایک گھونٹ لینا آسان ہے، میں جان سکتا ہوں اور دیکھ سکتا ہوں کہ تو اے خدا مہربان ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ یسوع مجھے ہمیشہ کے لیے شفا دے سکتا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ وہ تیرا بیٹا ہے اور کہ وہ میرے گناہوں کے لیے صلیب پر مرا، کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا اور وہ جلال میں زندہ ہے اور عبدالآباد زندہ رہے گا۔ بہت سی چیزیں ہیں جو میں ابھی نہیں جانتا یا سمجھتا، لیکن میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں اور میں تجھ پر اپنا بھروسہ رکھتا ہوں۔ شکریہ کہ تو میری گہری ضرورت کو جانتا ہے اور میرے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ آسمانی باپ، میں تیری بادشاہی میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں یسوع کو اپنی زندگی کا مالک مانتا ہوں۔ میں تیری موجودگی، تیری رہنمائی اور روح القدس کی تبدیل کرنے والی قدرت کی خواہش کے ساتھ تیری طرف آتا ہوں۔ شکریہ کہ تو کہتا ہے کہ میں آ سکتا ہوں۔ یسوع کے نام میں آمین۔ اگر آپ نے یہ دعا کی یا یسوع کی پیروی کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو میں آپ کی اس بات کے لیے حوصلہ افزائی کروں گا کہ آپ یسوع مسیح کے بارے میں مزید پڑھیں۔ اپنے عہد نامے کے آغاز میں یسوع کے عینی شاہدین متی، مرکس، لوکا، یوحنا کے بیانات پڑھیں۔ آپ MIK کی دیگر کتب سے بھی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ ٹروتھ فار لائف ایپ یا truthforlife.org پر جا سکتے ہیں۔ جب آپ ٹروتھ فار لائف آن لائن ملاحظہ کریں تو آپ کو یسوع مسیح کے بارے میں مزید تعلیمات ملیں گی اور آپ پوری بائبل تک رسائی حاصل کر سکیں گے، جسے آپ مفت میں پڑھ سکتے یا سن سکتے ہیں۔ میں اس بات کے لیے بھی آپ کی حوصلہ افزائی کروں گا کہ آپ ایک چرچ تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نہیں جانتے کہ کہاں سے شروع کرنا ہے تو ایسی جگہ تلاش کریں جو بائبل کو پڑھنے اور سکھانے میں وقت صرف کرتی ہو۔ چرچ تلاش کرنے کے بارے میں مزید معلومات کے لیے tfl.org/find پر ایک مختصر مضمون موجود ہے۔